میلاد النبی، میلاد النبی، میلاد النبی۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کی ولادت بسعادت کی تاریخی خوشی میں بھی مسرت و شادمانی کا اظہار ہے، اور یہ ایسا مبارک عمل ہے جس سے ابو لہب جیسے کافر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ابو لہب جیسے کافر کو میلاد النبی کی خوشی میں ہر پیر کو عذاب میں تخفیف نصیب ہو سکتی ہے، تو اس مومن مسلمان کی سعادت کا کیا ٹھکانہ ہوگا جس کی زندگی میلاد النبی کی خوشیاں منانے میں بسر ہوتی ہو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے یوم ولادت کی تعظیم و تکریم فرماتے ہوئے تحدیث نعمت کا شکر بجا لانا حکم خداوندی تھا، کیونکہ نبی اکرم ہی کے وجود مسعود کی تصدیق و توسل سے ہر وجود کو سعادت ملی ہے۔ جشن میلاد النبی کا عمل مسلمانوں کو نبی اکرم پر درود و سلام بھیجنے میں اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے اور قلب و نظر میں ذوق و شوق کی فضا ہموار کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام بذات خود شریعت میں بے پناہ نوازشات و برکات کا باعث ہے، اس لیے جمہور امت نے میلاد کا انعقاد مستحسن سمجھا۔ سیرت طیبہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ کے لیے محفل میلاد کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فضائل و شمائل، خصائل و معجزات، سید المرسلین کا تذکرہ اور اسوہ حسنہ کا بیان ہوتا ہے۔ جشن میلاد کا ایک اہم مقصد محبت و قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول و فروغ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کے تعلق کا احیاء، اور یہ احیاء منشاء شریعت ہے۔ نبی مکرم کے فضائل و کمالات کی معرفت ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں اضافے کا محرک بنتی ہے۔ آپ کی تعظیم و توقیر ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا، محافل ذکر و نعت کا انعقاد کرنا اور کھانے کا اہتمام کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے سب سے نمایاں مظاہر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرما کر ہمیں اپنے بے پایاں احسانات و عنایات اور نوازشات کا مستحق ٹھہرایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس احسان عظیم کو جتلایا ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی عظمت و شان کے طفیل دیگر تمام مہینوں پر امتیاز عطا فرمایا ہے، اسی طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز اور انفرادیت کی وجہ بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے۔ یہ ماہ مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے جملہ مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا حامل ہے۔ شب میلاد رسول لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوا تو شب میلاد میں صاحب قرآن کی آمد ہوئی۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے، اور نزول قرآن قلب مصطفیٰ پر ہوا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا، نہ شب قدر ہوتی، نہ کوئی اور رات ہوتی۔ یہ ساری فضائل اور عظمتیں میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہیں۔ اس کائنات انسانی پر اللہ رب العزت نے بے حد و حساب احسانات و انعامات فرمائے، انسان پر بے پایاں نوازشات اور مہربانیاں کیں، اور یہ سلسلہ ابد الآباد تک جاری و ساری رہے گا۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا، جن میں سے ہر نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے کبھی اس نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لذت و توانائی سے بھرپور طرح طرح کے کھانے عطا کیے، مگر
اس کا کوئی احسان نہیں جتلایا، پینے کے لیے خوش ذائقہ مختلف مشروبات دیے، دن رات کا ایک ایسا نظام الاوقات دیا جو سکون و آرام فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ضروریات زندگی کی کفالت کرتا ہے، سمندروں، پہاڑوں اور خرائے بسیط کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہمارے سر پر بزرگی اور عظمت کا تاج رکھا، والدین، بہن بھائی اور اولاد جیسی نعمتوں کی ارزانی فرمائی، عالم انفس و آفاق کو اپنی ایسی عطاؤں اور نوازشوں سے فیضیاب کیا کہ ہم ان کا ادراک کرنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اس نے بطور خاص ایک بھی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ وہ رب العالمین کے ہونے کے اعتبار سے بلا تمیز مومن و کافر سب پر یکساں شفیق ہے، اور اس کا دامن عاطفت ہر ایک کو اپنے سائے رحمت میں رکھے ہوئے ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی تھی کہ خدائے بزرگ و برتر نے جب اسے اپنے حریم کبریائی سے نوع انسانی کی طرف بھیجا تو پوری کائنات نعمت میں صرف اس پر اپنا احسان جتلایا، اور اس کا اظہار بھی عام پیرائی میں نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کو اس کا احساس دلایا، مومنین سے روئے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسلا من انفسہم، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا۔ اسلام میں اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا تقاضائے عبودیت و بندگی ہے، لیکن قرآن نے ایک مقام پر اس کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ خاصی معنی خیز ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اس آیہ کریمہ کی روح سے نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ پھر نعمتوں پر شکرانہ صرف امت محمدیہ پر ہی واجب نہیں بلکہ سابقہ پر بھی اس کا حکم دیا جاتا رہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل کو وہ نعمت یاد دلائی گئی جس کی بدولت انہیں عالم پر فضیلت حاصل ہوئی، اور پھر اس قوم کو فرعونی دور میں ان پر ٹوٹنے والے ہولناک عذاب کی طرف متوجہ کیا، جس سے رہائی ان کے لیے ایک عظیم نعمت کی صورت میں سامنے آئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَإِذْ نَجِّيَنَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یعنی اور اے آل یعقوب اپنی قومی تاریخ کا وہ پورا واقعہ یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے۔ اس قرآنی آیت کی روشنی میں غلامی و محکومی کی زندگی سے آزادی بہت بڑی نعمت ہے جس پر شکر بجا لانا آنے والی نسلوں پر واجب ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قومی آزادی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت غیر مترقبہ سمجھیں اور اس پر شکرانہ ادا کریں۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ اس امر پر شاہد ہے کہ نعمت کے شکرانے کے طور پر باقاعدہ اس کے ساتھ بالاہتمام خوشی و مسرت کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے کہ آئندہ نسلوں کو اس نعمت کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہی ہوتی رہے۔ کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت الہیہ کا تصور بھی محال ہے۔ اس پر جو غیر معمولی خوشی اور سرور و انبساط کا اظہار کیا گیا اس کا کچھ اندازہ کتب و سیر و تاریخ کے مطالعے سے ہوتا ہے۔ ان کتابوں میں فضائل و شمائل اور خصائص کے حوالے سے بہت سی روایات ملتی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ پر خوشی منائی۔ روایات شاہد ہیں کہ ولادت مصطفیٰ کا پورا سال نادر الوقوع مظاہر اور محیر العقول واقعات کا سال تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول جاری رہا، یہاں تک کہ وہ سعید ساعتیں جن کا صدیوں سے انتظار تھا گردش ماہ و سال کی کروٹیں بدلتے بدلتے اس لمحہ منتظر میں سمٹ آئیں جس میں خالق کائنات کے بہترین شاہکار کو منصہ شہود پر بلا آخر اپنے سرمدی حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر
ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دنیا میں آمد کے موقع پر اس قدر چراغاں کیا کہ شرق تا غرب سارے آفاق روشن ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا کہ جب ولادت نبوی کا وقت آیا تو میں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ستارے آسمان سے نیچے ڈھلک کر قریب ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ پھر جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو سیدہ آمنہ سے ایسا نور نکلا جس سے پورا گھر اور حویلی جگمگ کرنے لگی اور مجھے ہر ایک شے میں نور ہی نور نظر آیا۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ کہ آپ کی نبوت مبارکہ کی شروعات کیسے ہوئیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری ولادت کے وقت میری والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ ان کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت بی بی آمنہ اپنے عظیم نونہال کے واقعات ولادت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جب سرور کائنات کا ظہور ہوا تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے شرق تا غرب سب آفاق روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں سیدہ بی بی آمنہ سے مروی ہے کہ وقت ولادت ان سے ایسا نور خارج ہوا جس کی زوپاشیوں سے ان کی نگاہوں پر شام میں بصرہ کے محلات اور بازار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں بھی دیکھ لیں۔ احادیث میں یوم عاشورہ کے حوالے سے جشن عید میلاد کو مسرت کے طور پر منانے پر محدثین نے استدلال کیا ہے۔ یوم عاشورہ کو یہودی مناتے ہیں اور یہ وہ دن ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات ملی۔ اس طرح یہ دن ان کے لیے یوم فتح اور آزادی کا دن ہے جس میں وہ بطور شکرانہ روزہ رکھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود مدینہ کا یہ عمل دیکھا تو آپ نے فرمایا، موسیٰ پر میرا حق نبی ہونے کے ناطے ان سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس پر بھی بہت سی روایات ہیں جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر یہود اپنے پیغمبر کی فتح اور اپنی آزادی کا دن جشن عید کے طور پر منا سکتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو بدرجہ اولا اس کا حق پہنچتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مثالی جوش و خروش سے منائیں، جو اللہ کا فضل اور رحمت بن کر پوری نسل انسانیت کو ہر قسم کے مظالم اور ناانصافیوں سے نجات دلانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس کائنات ارضی میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ولادت آئے تو اسے یوں محسوس ہونے لگے کہ کائنات کی ساری خوشیاں ہیچ ہیں اور اس کے لیے میلاد مصطفیٰ کی خوشی ہی حقیقی خوشی ہے۔ جس طرح امم سابقہ پر اس سے بدرجہ حاکم تر احسان اور نعمت عطا ہونے کی صورت میں واجب کیا گیا تھا، جبکہ ان امتوں پر جو نعمت ہوئی وہ عارضی اور وقتی تھی، اس کے مقابلے میں جو دائمی اور ابدی نعمت عظمیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی صورت میں امت مسلمہ پر ہوئی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بدرجہ اتم سراپا تشکر و امتنان بن جائے اور اظہار و خوشی و مسرت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ قرآن مجید نے بڑے بلیغ انداز سے جملہ نوع انسانی کو اس نعمت و فضل و رحمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے جو محسن انسانیت پیغمبر رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انہیں عطا ہوئی، اور جس نے ان اندھیروں کو چاک کر دیا جو صدیوں سے شب تاریک کی طرح ان پر مسلط تھے، اور نفرت و بغض کی وہ دیواریں گرا دیں جو انہیں قبیلوں اور گروہوں میں منقسم کیے ہوئے تھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے، اور اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت
الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جوڑنا اور گروہوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو رشتہ اخوت میں پرو دینا اتنا بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشی منانا اور شکر الہی بجا لانا امت مسلمہ پر سب خوشیوں سے بڑھ کر واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ جشن میلاد النبی کے سلسلے کی یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے۔ جشن میلاد نبی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس سلسلے میں ہماری آئندہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔